अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में ना हर औरत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो होशियार और वक़्त की पहचान रखने वाली हो। तो आज हम देखेंगे कि आखिर समझदार, अक्लमंद और ज़हीन औरतें कौन होती हैं और वो ऐसा क्या करती हैं कि उनकी ज़िंदगी कामयाब, पुरसुकून और खुशहाल गुज़र रही होती है। और उनमें कौन-सी ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटी में वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर आप भी अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा कर लें, तो आप भी एक समझदार, बाशऊर और अक्लमंद औरत बन सकती हैं। और साथ-साथ ये भी देखेंगे कि समझदार औरतें वो कौन से काम नहीं करती, जो बेवकूफ़ औरतें रोज़ाना करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके साथ सारी बातें जो है ना पॉइंट वाइज़ शेयर करूँगी, तो सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक खुशहाल, कामयाब और समझदार औरत बनना चाहती हैं ना, तो इन सब पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहला जो उसूल है ना, जो समझदार औरतें अपनाती हैं, जिससे वो अपनी और अपने घरवालों की ज़िंदगी को कामयाब और खुशहाल बनाती हैं, वो ये है कि वो नाइंसाफ़ी का बदला कैसे लेती हैं। देखिए, जो एक समझदार औरत है ना, वो 3 तरीकों से बदला लेती है। सबसे पहले नंबर पे ना, वो अपनी सलाहियतों और अपनी काबिलियत पर फ़ोकस करती है। वो हमेशा अपनी स्किल्स बढ़ाती है, अपनी महारतों में इज़ाफ़ा करती है, ताकि खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। दूसरे नंबर पे वो लोगों से बदला लेने के लिए कभी भी नेगेटिव या बुरा रवैया अख्तियार नहीं करती, बल्कि उन्हें माफ़ कर देती है। माफ़ करके अपने ज़हन को पुरसुकून रखती है। माफ़ करना हमेशा इंसान के अपने लिए होता है। वो अपने ज़हन से ना ऐसे लोगों को निकाल देती है और वो अपने इस ऐसे मामलात को भूल कर अपनी ज़िंदगी के कामों में लग जाती है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। वो अपने वक़्त को भी सेव कर लेती है इस तरह से और फिर अपनी तवज्जो अपने काम पर रखती है। बदला लेने के चक्कर में वो अपना वक़्त और अपनी तवानाई को ज़ाया नहीं करती। ना ही वो खुद को नेगेटिव सोच और ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रखती है। तीसरे नंबर पे जब एक समझदार औरत को कोई एक बार धोखा देता है ना, तो वो दोबारा उस पर कभी एतबार नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि जो एक बार धोखा दे सकता है ना, वो दोबारा भी दे सकता है। तो इसलिए सबसे जो बेहतर है ना, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा रखना हमेशा नुकसान रहता है। तो इसलिए समझदार औरतें इंतकाम उल्टे तरीकों से कभी भी नहीं लेती, बल्कि अपने अंदर बेहतरी लाकर अपनी ज़िंदगी को सँवार कर दूसरों को नीचा दिखाती हैं। ना कि सारा वक़्त बदला लेने के तरीके सोच-सोच कर अपनी ही ज़हनी हालत को और अपनी तवानाई को बर्बाद कर दें। तो अगर आपके साथ भी कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, आपके साथ कोई गलत एटीट्यूड रखे हुए है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दें। आप अपने काम पर ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी में निखार लाएँ। जब आप अपने काम पर फ़ोकस करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएँगे ना, तो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो खुद परेशान हो जाएँगे कि हम तो इनको ज़िंदगी की छोटी-छोटी उलझनों में उलझा रहे थे, परेशान कर रहे थे, लेकिन ये तो ज़िंदगी में कामयाब से कामयाब तर होता जा रहा है। तो इसलिए अपने काम पर फ़ोकस करें, दूसरों को उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अब आते हैं दूसरे असूल की तरफ। हकीकत पसंद और मामला फ़हम होती हैं। जो समझदार औरतें होती हैं ना, दुनिया भर में इस खूबी की वजह से पहचानी जाती हैं। वो मुनाफ़िक लोगों को ना फ़ौरन पहचान लेती हैं। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होता है कि उनके आस-पास कौन से लोग हैं जो उनके साथ मुख़लिस हैं और कौन से दोगले पीपल हैं। वो ऐसे 2 चेहरे रखने वाले लोगों को ना पहचान कर उनसे दूरी अख्तियार कर लेती हैं। अगर आप भी एक समझदार औरत बनना चाहती हैं ना, तो जो टू फेस पीपल हैं, उनकी बातों में आकर अपनी हकीकत को समझने से इनकार ना करें। उनकी बातों को अपनी हकीकत ना समझें कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही है। ऐसे लोग कहते कुछ हैं, होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। हाँ, लोगों की राय सुनें, ज़रूर सुनें, लेकिन फ़ैसला हमेशा अपना करें। मशवरा लेना ठीक है, ज़रूर लें, लेकिन इस पर अमल करना सिर्फ़ आपका हक होना चाहिए। जो आपको अपने लिए बेहतर लगे, वो ही करें।
اگر آپ کے ارد گرد منافق یا دوغلے لوگ ہیں نا تو ان سے فاصلہ ضرور رکھیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف، انا کو دور رکھتی ہیں۔ آج کی دنیا میں نا ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، مگر جو سمجھدار عورتیں ہیں اپنی ترقی کے لیے ہمیشہ پازیٹیو اور تعمیری راستے اپناتی ہیں۔ ان کے دل میں کبھی بھی انا نہیں آتی، وہ ہر بات کو انا کا مسئلہ نہیں بناتی، بلکہ وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ انا جو ہے نا وہ انسان کو سیکھنے سے روک دیتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں جو اپنے سے اچھی کوالٹیز رکھتی ہیں نا، جیسے بہت اچھی کوک ہے، کوئی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اس سے بھی سوال کرنے سے یا اس سے بھی کوئی چیز پوچھنے سے ڈرتی ہے کہ کہیں اس کی اپنی قدر کم نہ ہو جائے۔ جبکہ جو حقیقت ہے نا، سوال کرنے سے، کسی سے کچھ پوچھنے سے، دریافت کرنے سے آپ کے لیے سیکھنے کا دروازہ کھلتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی انا کو سیکھنے کے راستے میں مت آنے دیں۔ جب بھی آپ اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنائے گی نا، کسی کی سکلز کو ماننے سے انکار کر دیں گی، کسی میں بہت اچھی کوالٹیز ہیں، آپ انا میں آ کر حسد کریں گی یا ان سے پوچھنے سے گریز کریں گی کہ کہیں میری قدر کم نہ ہو جائے کہ اس کو نہیں آتا اور مجھے آتا ہے، تو آپ کا سیکھنے کا عمل رک جائے گا، آپ زندگی میں کبھی کچھ بڑا نہیں کر پائیں گی۔ تو دوسروں کی کوالٹیز کو سراہیں، تعریف کریں، اپریشیٹ کریں اور ان سے پوچھیں، سوال کریں اس کے بارے میں، جو چیز آپ کو نہیں معلوم یا اس میں جو چیز آپ کو بہتر دکھائی دیتی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کریں اور ان سے پوچھیں بھی، تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے لیے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے یہ۔ اب آتے ہیں اصول نمبر 4 کی طرف، منفی لوگوں اور شکایت کرنے والوں سے دور رہتی ہیں۔ جو سمجھدار عورتیں ہیں نا وہ کبھی بھی مایوس کرنے والے لوگوں یا نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگوں کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی۔ وہ کبھی بھی ان کی باتوں میں آ کر خود کو ثابت کرنے میں نہیں لگتی کہ اگر کسی نے مجھے یہ کہا ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں کیا ہوں۔ نہیں، وہ جانتی ہیں کہ میں جو ہوں مجھے پتا ہے، مجھے کسی پر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے ذہنی سکون کو برباد کرتے ہیں نا وہ ان سے دور رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتی ہیں، کیونکہ آپ کو خود پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ میں کون سی کوالٹیز ہیں، آپ کیا ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی باتوں کو دھیان دیں گے نا، نیگیٹو لوگوں کی باتوں کی طرف یا جو شکایت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، تو آپ اپنے اندر کبھی بہتری نہیں لا سکتی اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں پر ثابت کرنے میں لگی رہیں گی اور اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گی۔ تو دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنی زندگی میں پرسکون اور مطمئن رہیں۔ آپ آتے ہیں اصول نمبر 5 کی طرف، اپنی صلاحیتوں کی نمائش نہیں کرتی۔ جو سمجھدار عورتیں ہیں نا خود کو دوسروں کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتی۔ ان کے اپنے اچھے اعمال جو ہوتے ہیں نا، جو اچھے کام ہیں، جو ان کی صلاحیتیں ہیں یا جو ان کی اچھی عادتیں ہیں، خود بخود لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ جذباتی، ذہنی یا مالی طور پر کمزور ہیں نا تو لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے، تو اس لیے اپنی کمزوریاں اور اپنے منصوبے کبھی دوسروں کو نہ بتائیں، کیونکہ حسد آج کل بہت عام ہے۔ آپ کسی کو بھی بتائیں گے نا، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ چاہے کہ آپ ان سے آگے بڑھیں۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائیوں سے کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ چاہے کہ آپ ان سے آگے بڑھیں۔ تو لوگ آپ کو مشورہ دے کر نا آپ کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں یہ کام ایسے کر لوں یا مجھے ایسے لگتا ہے یہ بہتر ہے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا، فلاں نے کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، تم ایسے جو اپنی انرجی ویسٹ کرو گے، تم اپنے ٹائم ویسٹ کرو گے، تو بہتر یہ ہے کہ تم یہ نہ کرو۔ تو اس لیے جو کرنا ہے خاموشی سے کریں، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے اندر سکلز ہیں، جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے جو آپ کو کرنا ہے خاموشی سے کریں اور دوسروں کو فائدہ مت اٹھانے دیں۔ اب آتے ہیں اصول نمبر 6 کی طرف، خود غرض اور مطلب پرست لوگوں سے بچتی ہیں۔ جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے نا، آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں پر وقت ضائع نہ کریں۔ پیسہ تو واپس آ سکتا ہے۔ اگر آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا ہے، کہیں ڈوب گیا ہے، تو وہ واپس آ سکتا ہے۔ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو
دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وقت اور اپنی توانائی ضائع کر دی نا ایسے لوگوں پر، تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، نہ ہی گزرا ہوا وقت اور نہ ہی وہ توانائی جو آپ کی اس عمر کے اس حصے میں آپ میں تھی۔ تو بعض اوقات ایسے خود غرض لوگ آپ کو ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں، آپ کو کسی قابل نہیں رہنے دیتے، اپنا خود فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ سے، لیکن آپ کو کسی قابل نہیں بننے دیتے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے محتاط رہیں اور ایسے لوگوں سے بچیں۔ اب آتے ہیں اصول نمبر 7 کی طرف، دکھاوا نہیں کرتی۔ جو سمجھدار عورتیں ہیں نا سادہ اور باوقار زندگی گزارتی ہیں۔ آج کے زمانے میں نا دکھاوا گھروں کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تقریبات بھی قرض لے کر کی جاتی ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں کہ ہم کتنے امیر ہیں، ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ کچھ عورتیں برانڈز کے پیچھے دیوانی ہوئی جا رہی ہیں، جبکہ ان کے گھروں کی حالت اجازت بھی نہیں دیتی کہ وہ اتنے مہنگے برانڈ افورڈ کر سکیں۔ جو سمجھدار عورت ہے نا ہمیشہ بجٹ کے مطابق اپنے گھر کو چلاتی ہے، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتی ہے، جو اس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس کے اندر رہ کر وہ اپنے گھر کی حالت کو بہترین کرتی ہے، اپنی چیزوں کو مینج کرتی ہے۔ وہ کبھی دوسروں سے مقابلہ نہیں کرتی کہ کسی نے یہ پہنا ہے تو مجھے بھی ایسا پہننا ہے، یا کسی کا گھر عالیشان ہے تو مجھے بھی اتنا عالیشان ہی چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ خود سے مقابلہ کرتی ہیں، اپنے لیے اسٹرگل کرتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ میرا آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہے یا نہیں، اور مجھے اپنے آج کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے نا خود میں بہتری لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں اصول نمبر 8 کی طرف، زندگی کو کبھی کھیل نہیں سمجھتی۔ جو سمجھدار عورتیں ہیں نا زندگی کو کھیل نہیں سمجھتی، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ وہ دوسروں سے بار بار مشورہ بھی نہیں مانگتی کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ اپنے معاملات کو خود مینج کرتی ہیں، وہ اپنے تجربات سے سیکھتی ہیں، وہ دوسروں کے تجربات سے سیکھتی ہیں کہ لوگ کیسا کرتے ہیں، کیسا مجھے کرنا چاہیے۔ جبکہ جو بیوقوف عورتیں ہیں نا نہ خود کو سمجھتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کو، اور دوسروں کی ناکامی میں خوش ہوتی رہتی ہیں۔ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے سے ڈرتی ہیں کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو پتہ نہیں میں کامیاب بھی ہو پاؤں گی یا نہیں، یا میں یہ اچیو بھی کر پاؤں گی یا نہیں۔ آرام سے سکون سے بیٹھی ہوں، بس ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے میرے لیے۔ تو اس لیے ان کی زندگی بھی بے مقصد رہتی ہے، تو کمفرٹ زون سے باہر آنا ہی پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کچھ نیا حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، کوئی گول کو اچیو کرنا ہے، تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہی پڑے گا، آپ کو رسک لینا ہی پڑے گا۔ تو زندگی کو کسی مقصد کے ساتھ گزاریں، زندگی کو کھیل مت سمجھیں۔ تو یہ تھے وہ تمام سادہ سے اصول جن پر سمجھدار عورتیں عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی خوشحال، کامیاب اور باوقار بناتی ہیں، اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسی نئی چیز آپ نے سیکھی ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔